السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخنا دستور مولانا شاء الله فز حسن شيخ محمد ناظم حقاني، مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. مبارک ہو انشاءاللہ وہ ذوالقعدہ آئے یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہمارے لیے مبارک ہو. یہ آج رات شروع ہوتا ہے انشاءاللہ. بالکل ہمیں چاند کو دیکھنا چاہیے، مگر آج کل کے لوگ وہ نہیں جانتے کہ چاند کہاں سے نکلتا ہے اور کہاں چھپتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے کیلنڈر یعنی جنتری بنائی ہوئی ہے، اور وہ کئی دفعہ ملتی ہے اور کئی دفعہ نہیں ملتی صحیح سے. ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس کیلنڈر کے حساب سے آج رات ذوالقعدہ کا مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے. کیا ہے ذوالقعدہ کا مبارک مہینہ؟ اشر الحرم، حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ. اس مہینے میں پہلے رجب آتا ہے، وہ الگ ہے، اور پھر 3 مہینے آتے ہیں. اس کے بعد ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم آتا ہے. یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں. یہ حج کے مہینے ہیں، یہ حرام ہیں، یعنی کہ ان میں لڑائی یا جنگ حرام ہے. ان سب کی اپنی فضیلت ہے اللہ کی نظروں میں. اللہ عز و جل مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے اللہ عز و جل اکرام عطا فرماتا ہے. وہ ان کو موقع دینا چاہتا ہے. اور ایسا کیوں وہ کرتا ہے؟ یہ صاحب کی طرف سے آتا ہے. آپ اس میں سوال نہیں کر سکتے کیوں. ہمیں اس کو کمانا کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے اور اس سے خوش ہونا چاہیے. یہ سب سے اچھا اکرام ہے، ہدیہ ہے اللہ عز و جل کی طرف سے. اس کے جیسا کوئی بھی نہیں کر سکتا. دنیا میں سب سے زیادہ دریا دل انسان کی بھی حد ہوتی ہے، لیکن اللہ عز و جل کے یہاں کوئی حد نہیں ہے. وہ سارے اکرام ہدیہ کا مالک ہے اور دینا چاہتا ہے. اور جب آپ یہ سب لیتے ہیں تو اللہ عز و جل خوش ہوتا ہے. اللہ عز و جل خوش ہوتا ہے جب آپ اس کے اکرام کو لیتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ مبارک مہینے آج رات سے شروع ہوتے ہیں، اور زیادہ تر وقت لوگ اپنا حج شروع کرتے ہیں اس مہینے میں اور محرم میں ختم کرتے ہیں. یہ پہلے زمانے میں تھا. ابھی آج کل اس طرح کا موقع نہیں آ پا رہا ہے. اس سے پہلے کچھ لوگ رمضان میں جایا کرتے تھے اور پھر اپنی حج پورا کیا کرتے تھے پرانے وقت میں، کیونکہ پہلے آسان نہیں تھا. سفر کرنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا آج ہے. لوگ اس کو زندگی میں ایک دفعہ ہی کر پائے، دوسری دفعہ کافی مشکل ہوتا تھا. لیکن ابھی مختلف ہے. جو بھی کرنا چاہتا تھا اور یہ چیز آ گئی، یہ وائرس، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے لوگوں کے لیے. وہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ یہ لوگوں نے بنایا ہے یا خود سے آیا ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو. ہو سکتا ہے لوگوں نے بنایا ہے اس کو،
ہو سکتا ہے یہ خود آیا ہو. ضروری یہ ہے کہ اللہ کے ارادے کے بنا کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں. لوگ پریشان ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑی مصیبت ہے. یہ بڑی مصیبت نہیں ہے. کئی دفعہ یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو بنا ایمان کے لوگ ہیں. یہ سب کچھ ختم کر دیتا ہے. وہ بنا کچھ لیے جاتے ہیں، لیکن ایمان والے لوگ اجر پاتے ہیں. اگر کچھ ہو جاتا ہے ان کی صبر کی وجہ سے اللہ عز و جل ان کو اجر عطا فرماتا ہے. جو بھی اس بیماری سے انتقال فرما جاتا ہے اس کو شہید کا درجہ عطا ہوتا ہے. یہ مومنین کے لیے ہے جو اس بیماری سے گزر جاتے ہیں. 2 سال پہلے اور پچھلے سال یہ ایسے ہوا حج جیسے کہ یہ ہوا ہی نہیں. صرف 3 سے 5 ہزار لوگ تھے جہاں پر لاکھوں لوگ جا سکتے ہیں. ایسا تھا کہ جیسے کوئی گیا ہی نہیں، وہ بند جیسا تھا. اس سال بھی ایسا ہی ہے. بہت ہی کم لوگ ہیں. جو لوگ حج پر جانا چاہتے تھے، نیت کی تھی اور تیاریاں کی تھیں، لیکن نہیں جا پائے اس رکاوٹ کی وجہ سے، اللہ عز و جل ان کی نیت کے حساب سے ان کو اجر عطا فرمائے گا. ان کا حج قبول کیا جائے گا. جو حاجی حج کے راستے پر نکلتا ہے اس کا حج قبول کر لیا جاتا ہے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حج کا موسم اداسی کا موسم ہے، مگر یہ اللہ کی حکم سے ہے، اللہ عز و جل کے. اگر وہ آپ کو اس سال حاجی بنانا چاہتا ہے تو پوری دنیا ادھر سے ادھر کیوں نہ ہو جائے، آپ حاجی بن کے رہیں گے. لیکن اگر وہ نہیں چاہتا تو آپ نہیں بن سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کی قسمت نہیں ہے جانے کی، رکاوٹیں تھیں اور وہ نہیں جا پائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں کے لیے حج فرض ہے اور جو جا سکتے ہیں، اور جو نہیں جا سکتے پھر وہ فرض معاف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ایک بڑی رکاوٹ ہے. جو بھی وہ کر لیں وہ نہیں جا سکتے. وہ لاکھوں روپے دے دیں وہ نہیں جا سکتے. اس لیے لوگوں کو اس سے معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن جنہوں نے نیت کی ہے اللہ عز و جل ان کو اس کی فضیلت عطا فرمائے گا انشاءاللہ. ذوالقعدہ کی فضیلت طریقہ کے لیے بھی بڑی ہے. ایک خلوت ہے رجب اور 10ویں شعبان کے بیچ میں. جو ایسی خلوت 2 دفعہ کی جا سکتی ہے، جو کہ شروع ہوتی ہے آج رات سے 10ویں ذوالحجہ تک. جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ یہ دوسرے قسم کی خلوت کر سکتا ہے. یہ 40 دن کی پوری خلوت نہیں ہوتی. یہ تہجد سے اشراق تک یا عصر سے مغرب تک یا مغرب سے عشاء تک کر سکتے ہیں. نیت کریں اس خلوت کی تو آپ کو اس کی فضیلت ملے گی اس مہینے کی. بالکل حج ہے اور قربانی ہے جو کہ حج پر نہیں جا سکتے ان لوگوں کے لیے. اور پھر عاشورہ بھی ہے. محرم کے وقت یہ مہینے اللہ عز و جل کی طرف سے نعمت ہے. یہ سب برکت ہے اور اچھائی ہے لوگوں کے لیے انشاءاللہ.
یہ اچھائی کا وسیلہ ہے۔ اللہ عز و جل ہم پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ اللہ ہمارے ایمان میں قوت عطا فرمائے۔ جب ایمان مضبوط ہوگا تو ہر چیز آسان ہوتی ہے۔ اللہ اس کو مبارک کرے انشاءاللہ۔ ومن اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔